أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمایا نہ تو کوئی بحیرہ، نہ ہی کوئی سائبہ، اور نہ ہی کوئی وسیلہ، اور نہ ہی کوئی حام، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ دنیا میں جو گمراہیاں پھیلی ہیں ان میں سب سے بڑی گمراہی شرک ہے۔ شرک بہت سارے طور طریقوں کے ساتھ، بہت سارے انداز کے ساتھ روئے زمین پر پھیلا ہے۔ شیطان نے اپنی کوششیں جاری رکھیں، لوگوں کو مائل کیا شرک و کفر کی طرف۔ اس آیت میں چار ناموں کا تذکرہ ہے، ایک بحیرہ، ایک سائبہ، ایک وسیلہ، ایک حام۔ جاہلیت کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب کسی اونٹنی سے 5 بچے پیدا ہو جاتے اور 5ویں دفعہ مذکر نر پیدا ہوتا تو اس کے کان کو چیڑ دیتے تھے، اور پھر اس کو ذبح نہیں کرتے تھے، نہ اس پر سواری کرتے تھے، نہ اس سے پانی وغیرہ روکا جاتا تھا، نہ کسی جگہ چرنے سے منع کیا جاتا تھا۔ اس کو بحیرہ کہتے تھے۔ سائبہ وہ اونٹنی کہلاتی تھی جس کے 10 بچے پیدا ہو جاتے، اس اونٹنی کو پھر وہ چھوڑ دیتے تھے، نہ سواری کرتے تھے، نہ بال کاٹتے تھے، نہ دودھ دھوتے تھے، ہاں مہمانوں کے لیے دودھ نکالتے تھے، ایک طرح سے وہ اس کو وقف کر دیتے تھے۔ وسیلہ اس بکری کو کہتے تھے جس کے 7 بچے پیدا ہو جائیں، اور 7ویں دفعہ اگر مؤنث یعنی بچی پیدا ہو جائے تو اس سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، مر جاتی اگر وہ تو مرد عورت سب اسے کھا سکتے تھے۔ اس طرح کے جانور کو وہ وسیلہ کہتے تھے۔ حام جو سانڈھ یعنی نر اونٹنی کو حاملہ کر دیتا، اس اونٹنی کو وہ چھوڑ دیتے تھے آزاد، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، کہتے تھے یہ وقف ہے اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر۔ اپنی طرف سے انہوں نے یہ جانور حلال و حرام کیے ہوئے تھے، متعین کیے ہوئے تھے، کسی کو مرد نہیں کھا سکتا تھا، کسی کو عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں، کسی کو زندہ نہیں کھایا جا سکتا تھا، کسی کو مردہ کھا سکتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں ہم نے متعین نہیں کی ہیں، ہم نے لوگوں پر ایسی کوئی چیزیں لازم نہیں کیں حرام حلال کرنے کے حوالے سے۔ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ شریعت کے کسی مسئلے کو اپنی طرف سے بنا لینا حرام و حلال کے حوالے سے، یہ اللہ پر الزام تراشی ہے، بہتان ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے کسی مسئلے کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، حالانکہ شریعت میں اس بارے میں کوئی حکم نہ ہو، یہ اللہ پر بہتان ہے، الزام تراشی، حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافروں نے کیا، وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ کم عقل تھے، وہ نا سمجھ تھے، ان کو شریعت کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا ان کو، اپنی مرضی چلاتے تھے، من مانیاں کرتے تھے دین کے حوالے سے۔